کیا سوچا تم نے؟ آ رہا ہوں نا آپ کے پاس. کیوں؟ میں نے سوچا ایک ہی بار بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تاکہ بعد میں کبھی پرابلم ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، آ جاؤ. السلام علیکم. پاکستان بایوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آج میں ایک ایسے فرد کے بارے میں گفتگو کروں گی جنہوں نے تفریح اور اس سے آگے کی دنیا پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں. اپنی گفتگو کے دوران ہم ان کے دلچسپ سفر کی تہوں کو دیکھیں گے، ان کے حاصل کیے گئے سنگ میلوں کو تلاش کریں گے جنہوں نے نہ صرف ان کی ذاتی کامیابی بلکہ وسیع تر ثقافتی منظرنامے کو بھی شکل دی. جی ہاں، آج ہم ہمایوں سعید کی شاندار شخصیت پر بات کریں گے. ہمایوں سعید 27 جولائی 1971 کو کراچی، پاکستان میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق ایک پڑھے لکھے اور آزاد خیال گھرانے سے ہے. ان کے والدین محمد اور ذکیہ رانا سعید نے ہمایوں اور ان کے 4 چھوٹے بھائیوں سلمان، عامر، عدنان اور بابر کی پرورش کا ماحول فراہم کیا. ان کے ایک چھوٹے بھائی سلمان سعید بھی اس طرح شوبز انڈسٹری میں ہیں اور بطور اداکار کام کر رہے ہیں. بڑا بھائی ہونے کے ناطے وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی حفاظت کرتے ہیں. ان کے والدین کے ساتھ بہت ہی مضبوط تعلقات ہیں. کراچی کے ناصرہ اسکول میں اپنی تعلیم میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے سینٹ پیٹر کالج میں اپنی تعلیم جاری رکھی. 1991 کے آس پاس کامرس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی. ہمایوں سعید نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی میں مکمل کی اور بعد میں اپنی اعلیٰ تعلیم لندن، برطانیہ میں حاصل کی. ایک انٹرویو میں ہمایوں سعید نے بتایا کہ ان کا خواب تھا کہ وہ ایک پائلٹ بنے. کاش مجھے تب معلوم ہوتا کہ زندگی میں سیکھنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے. میرا اسکول میری ایک پسندیدہ جگہ تھی. میرا پسندیدہ مضمون ریاضی تھا. کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ہمایوں سعید نے اپنے کیریئر کا آغاز گارمنٹس فیکٹری کے جنرل مینیجر کے طور پر کیا. جب وہ گارمنٹس کے شعبے میں کام کر رہے تھے تو ان کا ایک اداکار دوست انہیں ڈائریکٹر تسنیم اسلم سے ملنے لے گیا، جو اس وقت کسی اہم اداکار کی تلاش میں تھے. جلد ہی وہ ایک آڈیشن کے لیے حاضر ہوئے اور ابتدائی طور پر قبول کر لیے گئے. تاہم بعد میں ڈائریکٹر نے اپنا ارادہ بدل لیا. ہمایوں سعید نے بعد میں کہا کہ مسترد کرنا ایک چیلنج کے طور پر آیا اور میں نے سوچا کہ مجھے دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ میں اچھی اداکاری کر سکتا ہوں. اپنی بات ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنا شو تیار کیا. ہمایوں سعید کا خاندان ان کی امنگوں کا حامی تھا اور انہیں اپنے شوق کو آگے بڑھانے کے لیے حوصلہ ملا. تاہم اداکاری میں کیریئر بنانے کا ان کا فیصلہ چیلنجوں کے بغیر نہیں تھا. اگر ہمایوں سعید کی ذاتی زندگی اور خاندان کے بارے میں بات کریں تو شوبز میں انٹری کے حوالے سے اپنے خاندان کی طرف سے ابتدائی مزاحمت کا سامنا کرنے کے باوجود ہمایوں کا جذبہ غالب رہا. انہوں نے 1995 میں ٹی وی پروڈیوسر سمینہ سے شادی کی. ان کا شمار پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اعلیٰ ترین جوڑوں میں ہوتا تھا. ان کی شادی نے انڈسٹری سے 2 باصلاحیت افراد کو اکٹھا کیا، جن میں ہمایوں سعید کی اداکاری کی صلاحیت اور سمینہ کی ٹیلی ویژن مواد تیار کرنے میں مہارت شامل تھی. اگر ہم ہمایوں سعید کی شوبز میں شرکت کی بات کریں تو شو بزنس کی رغبت سے متاثر ہو کر انہوں نے ٹیلی ویژن کی دنیا میں ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا. اپنی ہی پروڈکشن ٹیلی ویژن ڈرامہ اقرار سے آغاز کیا. اس ابتدائی دور کے باوجود سچی پہچان 1996 تک ان سے دور رہی، جب انہوں نے وہ تعریف حاصل کی جس کے وہ حقدار تھے. ان کی پہلی فلم اب تم جا سکتے ہو نے انہیں اسی سال بہترین اداکار کے ایوارڈ سے نوازا، جس سے ان کے کیریئر میں ایک اہم موڑ آیا. اس لمحے سے اب تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. انہوں نے بغیر کسی رکاوٹ کے ٹیلی ویژن پر یادگار پرفارمنس کے ساتھ سامعین کو اپنی طرف متوجہ کیا. ان کے ڈراموں اور فلموں کی ایک طویل فہرست شامل ہے، جن میں مہندی، دوراہا، ہم سے جدا نہ ہونا شامل ہیں. لیڈیز پارک، کبھی کبھی پیار میں، کافر، اڑان، دل لگی، میری ذات ذرے بے نشاں اور میرے پاس تم ہو جیسے مشہور سیریز نے ایک قابل اداکار کے طور پر ان کی حیثیت کو مستحکم کیا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستانی سینما میں اہم کردار ادا کیا، جس نے 1999 میں انتہا سے اپنی فلمی شروعات کی اور بعد میں جوانی پھر نہیں آنی،
पंजाब नहीं जाऊंगी, अब तुम जा सकते हो, मैं हूँ शाहिद आफरीदी और बिन रोय वगैरह जैसी कामयाब फिल्में शामिल हैं। उनकी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी ने अब तक की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। हुमायूं की मीरास कौमी सरहदों से बाहर फैली हुई है, जिसका सबूत नेटफ्लिक्स की एक सीरीज द क्राउन है। म्यारी मवाद की ज़रूरत को तस्लीम करते हुए हुमायूं ने अपने कैरियर के दौरान कई सीनियर डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जिनमें सुल्ताना सिद्दीकी, सरमद खूसट, नदीम बेग और अब्दुल्ला कादवानी शामिल हैं। साल 2000 की दहाई में उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस 6 सिग्मा प्लस की मुश्तरका बुनियाद रखी और पाकिस्तानी नाजरीन के लिए काबिल ज़िक्र मवाद तैयार किया। इनकी लगन और इस्तेदाद ने इन्हें एक कामयाब अदाकार, प्रोड्यूसर और कारोबारी शख्सियत के तौर पर पहचान दी। अपने ख्वाबों के ताक़ुब में हुमायूं ने मुसलसल तरक्की की, अपनी परफॉर्मेंस के लिए तारीफ़ें कमाई और पाकिस्तानी सिनेमा की बहाली में अपना हिस्सा डाला। ब्रांड्स, मतनों, ताइदाद और कामयाब फिल्मों के साथ इनकी वाबस्तगी ने इंडस्ट्री में इनकी पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम किया। द क्राउन एक तारीखी ड्रामे के ज़रिए अंग्रेज़ी ज़बान की तफरीह में अपनी पहली शुरुआत के साथ अपने उफ़क़ को वसी किया। शहज़ादी डियाना के साथ अपने रोमानवी ताल्लुक़ के लिए मशहूर डॉक्टर हसनात खान का किरदार अदा करते हुए सईद ने आलमी सतह पर अपनी हुमागीर सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया। रोमानवी मनाजिर के बारे में तनाज़ात के बावजूद हुमायूं सईद ने इजहार किया कि पाकिस्तानी सामईन मनाजिर की फ़र्ज़ी नोयत को समझते हैं। इस बैनुल-अक़वामी प्रोजेक्ट ने हुमायूं सईद के कैरियर में एक अहम संगे मील का निशान लगाया, जिसने आलमी सतह पर इनकी इस्तेदाद का मुज़ाहिरा किया। पाकिस्तान की तफरीही सनत में एक अच्छी तरह से कायम शख्सियत के तौर पर दी क्राउन में सईद की कारकर्दगी ने मुस्बत तासुरात हासिल किए हैं, जिससे इनकी हैसियत को मुल्क के सबसे बासलाहियत अदाकारों में से एक के तौर पर मुस्तहकम किया गया। शायकीन मुस्तकबिल में बैनुल-अक़वामी प्रोजेक्ट्स में इनके मज़ीद तावन को देखने के लिए बेताब हैं। पाकिस्तानी तफरीही सन्नत में हुमायूं सईद की शानदार खिदमात ने इन्हें बेशुमार तारीफ़ें और नामज़दगियों से नवाजा है, जिसमें इनकी काबिल ज़िक्र सलाहियत, इस्तेदाद और इनके हुनर के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन का मुज़ाहिरा किया गया। इनकी गैर मामूली सलाहियतों को तस्लीम करते हुए पाकिस्तान में मुनक़िद होने वाली बावकार अवार्ड तकरीबात ने इन्हें कई एजाज़ात से नवाजा है। लक्स स्टाइल अवार्ड्स में हुमायूं सईद की काबिल ज़िक्र कामयाबियों में फ़िल्म पंजाब नहीं जाऊंगी में शानदार अदाकारी के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जीतना और साथ ही जवानी फिर नहीं आनी के लिए बेहतरीन अदाकार का एजाज़ हासिल करना शामिल है। इस तरह ARY फिल्म अवार्ड्स ने इन्हें जवानी फिर नहीं आनी और मैं हूँ शाहिद आफरीदी में इनके किरदार के लिए बेहतरीन अदाकार की ट्रॉफी से नवाज कर इनकी सलाहियतों का एतराफ़ किया। निगार अवार्ड्स ने भी इनकी गैर मामूली अदाकारी की सलाहियत को तस्लीम किया। इन्हें 2016 और 2014 दोनों फिल्मों के लिए बेहतरीन अदाकार के तौर पर एजाज़ से नवाजा गया। हुमायूं सईद की नुमायां कामयाबियां सिल्वर स्क्रीन से भी आगे तक फैली हुई हैं। पाकिस्तान मीडिया अवार्ड्स ने टेलीविज़न अदाकारी में इनकी महारत का एतराफ़ किया है। उन्होंने ड्रामों में अपनी शानदार अदाकारी के लिए बेहतरीन अदाकारी के कई एजाज़ हासिल किए। ये तारीफ़ें पाकिस्तानी तफरीक के मैदान में हुमायूं सईद के लाजवाल असरात और असर रसूख का सबूत है। हुमायूं सईद ने अपने पूरे कैरियर में मुख्तलिफ ब्रांड की तौसीक से वाबस्ता रहे। इनकी तवज्जो और रिश्तेदारी ने इन्हें टेली कम्युनिकेशन कंपनियों से लेकर फास्ट फूड चेन्स और मलबूसात के ब्रांड्स के लिए एक मकबूल इंतखाब बना दिया। इन ताइदात ने ना सिर्फ ब्रांड्स की नुमाइश को बढ़ाया बल्कि पाकिस्तानी तफरीही सन्नत में सईद की अपनी ब्रांड वैल्यू को भी तक़वियत दी। साल 2023 में हुमायूं सईद की मजमूई मालियत का तखमीना तकरीबन $15 लाख है। अपने कामयाब अदाकारी के कैरियर, प्रोडक्शन, वेंचर्स और ब्रांड की तौसीक के लिए जाने जाने वाले हुमायूं सईद ने पाकिस्तानी तफरीही सन्नत में अपने सालों में काफ़ी माली कामयाबियां हासिल की हैं। हुमायूं सईद अपने पूरे कैरियर में एक साफ और मुस्बत अवामी प्रोफाइल बरकरार रखने में कामयाब रहे। उन्होंने कामयाबी के साथ किसी भी बड़े स्कैंडल या तनाज़ात से गुरेज किया जो इनकी साख को दागदार कर सकते थे। हुमायूं सईद की अपने काम पर तवज्जो, पेशावराना महारत और अपने हुनर के लिए लगन ने इनकी साफ सुथरी अवामी इमेज में अहम किरदार अदा किया। एक हालिया सवाल और जवाब के सेशन में हुमायूं सईद ने शोबिज़ में अपने सफ़र की अक्कासी की,
جب ان سے اداکاری کو کیریئر بنانے کے فیصلے کے بارے میں پوچھا گیا تو ہمایوں سعید نے ذکر کیا کہ ان کی ابتدائی ڈراموں کے مثبت رد عمل نے اداکاری میں کیریئر بنانے کے ان کے عزم کو تقویت بخشی۔ باضابطہ تربیت نہ ہونے کے باوجود انہوں نے تفریحی صنعت میں ملازمت کے دوران سیکھنے اور مسلسل سیکھنے کے عمل کی اہمیت پر زور دیا۔ شو بزنس میں شکل و صورت اور روابط کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ہمایوں سعید نے زور دے کر کہا کہ ٹیلنٹ کلیدی عنصر ہے۔ خواہش مند اداکاروں کو مشورہ دیتے ہوئے ہمایوں سعید نے اداکاری کے بنیادی کام، مسلسل سیکھنے اور سخت محنت پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا۔ اپنے سفر پر غور کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کو سمجھنے کی اہمیت پر روشنی ڈالی کہ محنت اور سوچ سمجھ کر انتخاب کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یادداشت کی گلے میں عکاسی کرتے ہوئے ہمایوں سعید نے اپنے نوعمری کے سالوں کی جھلکیاں شیئر کیں۔ انہوں نے پرانی یادوں سے نشاندہی کی کہ نوعمر ہونے کا سب سے اچھا حصہ کام سے متعلق تناؤ کی عدم موجودگی تھا۔ اپنی ترجیحات کا سینیمیٹک سنیپ شاٹ پیش کرتے ہوئے انہوں نے دی گاڈ فادر کو اپنی پسندیدہ فلم قرار دیا اور لیجنڈ اداکار ال پیکینو کی تعریف کی۔ کرکٹ سے سعید کی محبت اس وقت چمک اٹھی جب انہوں نے اسے اپنا پسندیدہ کھیل قرار دیا، جبکہ کرکٹ گراؤنڈ ان کی پسندیدہ جگہ بن گیا۔ نوجوانی کی ان کہانیوں کے درمیان ہمایوں سعید نے زندگی کا ایک قیمتی سبق دیا۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں سخت محنت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک شرمیلے نوجوان سے ایک ممتاز اداکار، پروڈیوسر اور کاروباری شخصیت تک ان کا سفر اس لچک اور لگن کی مثال دیتا ہے جو ان کے شاندار کیریئر کی وضاحت کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہمایوں سعید کے بارے میں مکمل معلومات۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بایوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔